تو ابو بکر بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ اور ہم جو ہے اپنی جو ویڈیو ہے اس کو لگے ہیں بنانے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ویڈیو ہم بناتے ہیں جی. ابھی جو ہے اس کو تھوڑا روک. جی السلام علیکم. جی کیا حال چال ہے؟ میرا سب بیٹا ہے، میرا بہت پیارا، میری جان ہے جی، میری جانم ہے، میری زندگی ہے اور زندگی اس کے لیے وقف ہے. آخری عمر میں ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو بجا لائیں گے، ساتھ بھی وہی دے گا. ورنہ میں تو اپنی طرف سے فارغ ہو گیا تھا اپنے بچوں کی شادیاں وغیرہ کر کے، تو مجھے دوبارہ سے ان کیا گیا ہے. جاب بھی میں سوچ رہا تھا اس وقت کہ چھوڑ دیں گے، جس کو کہتے ہیں پریا میلہ. ادھر بیٹا ادھر گر جائے گا، ادھر آ جائے. اس کو کہتے ہیں پریا میلہ چھڑ دینا چاہیے. تو وہ میرا ذہن تھا، لیکن اب اس کی وجہ سے میں شروع ہوا ہوں. زیادہ دیر میں نے یہ نہیں کرنی کہ بزنس کروں گا، میں اس طرف آ رہا ہوں کیونکہ ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا. جو نوکری ہے نا اس میں جو رزق ہے نا وہ بہت کم ہے. تجارت میں یا بزنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے رائز بھی اسی میں ہے. میں نے ایجوکیشن میں بہت سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بہت سے لوگ آئے ہیں ناٹ اے کنگ بٹ اے کنگ میکر. بہت سے لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. 6 سال کئی بچے پڑھے ہیں، ان کی فیملیاں پڑھی ہیں مجھ سے، اور ان کے بھی آگے بچے ہو گئے ہیں. ایک اشارے پہ جان دیتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. مجھے ہر سال بیچ نکلتے ہیں نا، آپ اس میں سے اگر کہہ لیں 100 بچہ نکلتا ہے تو اس میں سے 2 ایسے ہوتے ہیں جو جان دیتے ہیں. تو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، وہ جان دینے والوں کی تعداد 50 کے قریب تو ہو گئی ہے، جو جن کو جس وقت جب بھی کال کریں نا. سروسز دی ہیں، ایمانداری سے پڑھایا ہے، دعائیں کی ہیں ان کے لیے، دعائیں لگی بھی ہیں ان کو. تو ابو بیٹا ادھر آ جاؤ، سڑک پہ نہیں جانا. میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ زندگی کو اگر آپ کر سکیں نا، پلاننگ ایسی کریں ایک جگہ اسٹیبل نہ ہو، اسٹک نہ ہو، اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو ملٹیپلائی کریں، اور آگے کا بھی دیکھیں، سوچیں. اس وقت جو دنیا کے جو حالات ہیں، جو اکانومک کرائسس ہے، اس کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. لیک آف منی از دا روٹ آف آل ایولس. جو رقم کی کمی وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ ہو تو بندے کو سوچ آتی ہے. یہی کچھ ہمارے ساتھ دوسری طاقتیں کر رہی ہیں نا، کہ ہمیں انہوں نے روٹی کی فکر میں مبتلا کر دیا. ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، نہ اسلام کے بارے میں، نہ کوئی اس قسم کی پروگریس کے بارے میں. اکنامک کرائسس ہیں ہمارے. تو یہی آپ کی اگر جاب بھی ایسی ہے تو آپ کچھ نہیں سوچ سکیں گے، نہ اچھی زندگی گزار سکیں گے، نہ فیملی کے لیے سوچ سکیں گے. تو آپ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر ہو سکے تو بزنس کو ضرور ساتھ پروموٹ کریں اپنے بیٹر لیونگ کے لیے، بیٹر لیونگ سٹائل کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ جیلس نہ ہوں لوگوں سے. اور جیلسی از دا موسٹ نیکڈ فارم آف ایڈمریشن. حسد یا رشک جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کو ایسے ہی گزاریں یہ سمجھ کے کہ آج کا دن ہے، کل کا نہیں ہے. آج ہے اور کل نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، زندگی کے لمحے گزارنے ہیں، تو پھر اچھی گزرے گی. باقی ایک جو اسپریچول ہے، جو اسپرٹ ہے نا آپ کی، اب اس عمر میں ہماری باڈی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، ہماری روح اسٹرانگ ہو سکتی ہے. آپ اس پہ محنت کریں، اپنی جو اسپرٹ ہے اس کو، روح کو اسٹرانگ کریں. روح کی غذا جو ہے نا وہ اس کو دیں. اب روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ایک تو یہ ہے کہ کچھ دینا سیکھیں لوگوں کو، چاہے اچھی بات ہے، چاہے علم ہے، علم کا صدقہ نکالیں، اور اس میں کوئی ڈیمانڈ نہ رکھیں. اللہ کے واسطے بھی چیزیں کریں، لوگوں کے بھلے کی سوچیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی فیلڈ ہے آپ کی، ڈاکٹری ہے، آپ کی انجینئرنگ ہے، کچھ کام جو ہے بغیر رقم کے یا بغیر منی کے بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی کریں. ان کاموں کا صدقہ ہے، وہ ضرور کریں. باقی اپنے اوپینینز جو ہیں ان کو چینج مت کریں، کسی کے لیے بھی اپنی رائے کو چینج نہ کریں. جو آپ کا ضمیر ہے نا، اب خلش کیا ہوتی ہے یا کوئی بات غلط کیا ہوتی ہے، جو خلش ہوتی ہے، جو ضمیر سے آواز آتی ہے، اس کو خلش کہتے ہیں، غلط بات. تو اس پہ کمپرومائز نہ کریں، اور خاص طور پہ آخری ایج میں تو بالکل ہی نہ کریں.
ایک دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو شاعری میری کوئی اتنی کوئی خاص نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے شعر سے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں اردو ہماری تو پالش نہیں ہو سکی کوئی، وہ کوشش تو ہم نے بڑی کی، املا میری بہت اچھی تھی، آرمی کے اسکول میں ڈکٹیشن بڑی اچھی کرواتے، وہ بہت اچھی تھی، اور گرامر بھی ٹھیک تھی تقریباً، لیکن لکھنے میں وہ بات نہیں تھی۔ میں نے وہ دیکھی ہیں ایک جن سے میں متاثر ہوا تھا اردو میں، وہ میرے اسٹوڈنٹس ان کی والدہ تھیں نویدہ کوسر، انہوں نے لڑکیوں کا کالج ہے گلستان کالونی، اس کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اور میری انہوں نے بڑی تعریف کی تھی، فیس بک پہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ ایسے استاد میں نے کم دیکھے، اور میں نے بھی ان جیسے اردو کے ماہر کم دیکھے۔ وہ انہوں نے وہ جو کتاب ایک لکھی تھی جو پی ایچ ڈی میں تھیسس کہہ لیں ڈباچہ یا بک جو لکھی تھی، وہ بندہ ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا، اتنی ہیوی ہے، اور اس کا ایک صفحہ بھی پڑھنا بڑا مشکل ہے، اتنا زغیم اور اتنی سکیل قسم کی اردو ہے نا اس کے اندر کہ وہ مطلب ہماری اس سے پہنچ سے باہر ہو، اس کے لیے ماسٹرز لیول کا بندہ ہو تو وہ اس کو فالو کرتا ہے، یا جس کا کین انٹرسٹ اردو میں ہو، ان کو میں نے دیکھا ہے اردو میں، اور مجھے ابھی کوئی خاص نظر نہیں آیا اردو میں ابھی تک اتنی لائف میں۔ اسی طرح جو فزکس ہے، فزکس میں نے اپنے سر کو دیکھا تھا، لیجنڈ آف فزکس ان کو کہا جاتا ہے، سر فرزند علی بصرہ، بڑے مشہور ہیں فیصل آباد کے، اور جی سی کے پہلے تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فزکس کے، اور اس کے بعد وہ پھر بی ایڈ کالج کے پرنسپل بھی ہوئے، ایجوکیشن کے بھی، اور فیصل آباد بورڈ کی طرف سے بورڈ ایگزامینیشن کنٹرولر سپرڈینٹ بھی پریکٹیکل میں آتے رہے، اور اکیڈمی ان کی بہت بڑی تھی، اس میں مائک پہ لیکچر دیتے تھے، وہ پیچھے بچے بیٹھے ہوتے تھے جوک در جوک قطار میں، اور وہ مائک پہ لیکچر دیتے تھے، کمروں میں لیکچر جاتا تھا ان کا جو ان کا تھا نا، تو اس قسم کا تھا، ہی واز اے لیجنڈ آف فزکس۔ اور میرا انہوں نے رول نمبر یاد کیا ہوا تھا، نام نہیں یاد تھا ان کو، میرا رول نمبر 42 بڑا مشہور تھا، کالج میں بھی بڑا مشہور تھا، تو میں 6 سیکشن تھے جی سی کے، میڈیکل نان میڈیکل، ان کا ٹاپر تھا فزکس کا نا، ہماری جینز میں ہے، میرے فادر کے بھی انجینئر تھے، میرے بیٹے بھی اسی طرح پنجاب کالج میں، اور جہاں بھی پڑھے فزکس کے ٹاپر رہے ہیں ہمیشہ، جس قسم کی مرضی، چاہے وہ بچہ ان کے ساتھ پڑھنے والا کنگ ایڈورڈ میں گیا ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں گیا ہے، انہوں نے میتھ فزکس میں نہیں اس کو آگے نکلنے دیا کبھی، میتھ فزکس میں ان کے نمبر بہت اچھے ہوتے تھے، اور اسی طرح یہ کیونکہ ہمارے اس میں ہی ہے، جینز میں ہی ہے، میں تو یہی کہوں گا۔ اور دوسرا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آپ ہر کسی کو زبردستی تو نہیں اس لیول پہ لا سکتے، ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے بندے کا، کچھ شاعر بنتے ہیں لوگ، کچھ کھلاڑی بنتے ہیں، اور کچھ اس طرح، اصل میں ہمارے ملک میں پذیرائی نہیں ہے، ٹیلنٹ تو ہم شروع میں چھپا دیتے ہیں، بچے کے ایپٹیچیوڈ لیتے ہی نہیں ہیں، ہماری ایجوکیشن بھی 3rd کلاس ہی گنی جاتی ہے دنیا میں، کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا میٹرک کیا ہوا باہر جاتا ہے اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، کیا ہے یہ، کیا نظام ہے ہمارا، انٹر میٹرک کو لیا جا رہا ہے، اور جو ہماری گریجویشن ہے اس کو انٹر لیول پہ لیا جا رہا ہے، ماسٹرز کو گریجویشن میں۔ جی بیٹے میں پیوں گا، اس میں میڈیسن ڈالی ہوئی میں نے، ڈال کے لاتا ہوں باہر بیٹھنے کے لیے، پیاس لگتی ہے تو اس میں ڈراپس ہوتے ہیں ہومیوپیتھی، وہ انرجی دیتے رہتے ہیں، پانی تو پینا ہی ہوتا ہے، تو یہ ایک فارمولے ہیں، گیم میں ہیں تب بھی آپ استعمال کریں، اور اگر آپ اس میں ہیں اپنی واک پہ ہیں ریکریشن میں، اپنی بوتل ایک علیحدہ رکھیں، اس میں مرضی کے ڈراپس ڈالیں، آپ کو انرجی بھی ملے گی، پیاس بھی پوری ہوگی، پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ابو بکر جا رہے ہیں کیمرے کی طرف، اپنا چہرہ آگے کر کے کیمرے کو دکھانا، بیٹے ہاتھ نہیں لگانا، گر جائے گا، ہل جائے گا، ادھر آ جاؤ، ہاتھ ٹچ نہیں کرنا میرا بیٹا، اس کو آ جاؤ، نہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، شاباش، آہستہ آہستہ میرا بیٹا پیچھے ہو جائے، آہستہ آہستہ، ابو بکر کم ہیئر مائی سن، ادھر آ جائیں بیٹے، گر جائے گا کیمرہ، ادھر آ ادھر آ ادھر بیٹھ جائے، وہ اس پہ لگے گا نا اسٹینڈ پہ، تو اسٹینڈ پہ کھڑا کیا، تو اب میں کسی سے سہارے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اسٹینڈ، مجھے بچپن سے نہ رہا ہے، تھوڑا سا شوق رہا ہے فوٹوگرافی کا، اور مجھے کلاس 8 میں میرے فادر نے نا کیمرہ دے دیا تھا دیکھ کے، تو وہ بڑا مشکل تھا اس کو چلانا، زینت رشین کیمرہ تھا، اس کے بعد میں نے کئی لیے، ڈیجیٹل کیمرے لیے، جاپان کے کیمرے لیے، یوشیکا لیا، پھر میرے پاس ہینڈی کیم تھا، اس وقت میرا اپنا بیٹا جو بہزاد تھا، آئی تھنک وہ اس کی ایج کے قریب جب وہ ہوا ہے، اس کے آگے پیچھے ہی میں نے لیا تھا ہینڈی کیم، تو یعنی وہ جاپانی پیناسونک تھا ہینڈی کیم، اس وقت 50,000 کا لیا تھا میں نے، اور اس سے میں نے بڑی ویڈیوز بنائی فیملی کی بھی، ادھر نتھیا گلی گئے، اور نتھیا گلی سے یاد ہے میری ٹیچر تھیں، انہوں نے مجھے سائن کیا نتھیا گلی کے لیے کہ ان کا بیٹا تھا، میری پھپھو کا بیٹا تھا، اینڈ شی واز مائی ٹیچر، کلاس 5 تک انہوں نے مجھے پڑھایا،
اور ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. تو انہوں نے جس وقت مجھے کال کیا کہ بیٹے کے لیے ضرورت ہے، وہ لاہور رہتے تھے ڈیفینس، تو انہوں نے مجھے کال کیا. اس کا نام عمر ہے. تو وہ اس کی نا انگلش میں اور ایک آدھا سبجیکٹ تھا اس کا یہ، اور اس میں سپلی تھی، اور ادھر کے ٹیچر اس کو پڑھا رہے تھے. 2 دفعہ وہ اپیئر ہو چکا تھا ایگزام میں، اور چانس اس کا لاسٹ تھا. اور ایک سر آتے تھے اس دور میں، اینڈ دیٹ واز آئی تھنک جو بات ہے 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، آج سے 24 سال پہلے کی بات ہے، 24 سال یا 25 سال پہلے کی بات. تو وہ ٹیچر آتے تھے، 5000 لے لیتے تھے، لیکن بچے کو انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کروایا. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے کال کی، تو میرا بیٹا بھی چھوٹا تھا، وہ میرا کمرہ بھی دیکھتا تھا، میری سیڑھیاں بھی دیکھتا تھا جہاں سے میں اترتا تھا، میرا روم اوپر ہوتا تھا گھر میں. اس کو وہ دیکھتا ہوتا تھا کہ پپا یہاں سے 15 دن بعد آتے ہیں، یعنی میں لاہور سے 15 دن بعد آتا تھا ان بچوں کو ملنے کے لیے. لیکن میں نے اس وقت اس کا بچپن جو تھا بہزاد کا نا، وہ میں انجوائے نہیں کر سکا جس طرح میں نے ابو بکر کا کیا، کیونکہ مجھے میرے ٹیچر نے کال کیا تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے چھوڑ دیا سب کچھ. جب اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو ضرورت ہے تم آؤ، میں نے شہر ہی چھوڑ دیا اور اپنا کام بھی ڈسٹرب کر لیا کہ کوئی بات نہیں. بچہ جو ٹیچر میں پہنچا بھی، میں نے ماسٹرز بھی تو انہیں کی وجہ سے کیا نا، میری بیس بنائی. وہ نام بناتی تو میں کیا کرتا. تو میں پھر ظاہرہ گیا، اس کو میں نے کروایا کام، اور 24 گھنٹے میں اس کے ساتھ رہتا تھا. میرا لائف سٹائل یہ تھا. اس میں نماز بھی وہ پڑھتا تھا، اس میں کھیلتا بھی تھا، اس میں موویز بھی دیکھتا تھا، اس میں انگلش بھی مجھ سے پڑھتا. 12 گھنٹے پھر بھی وہ انگریزی پڑھ لیتا تھا مجھ سے، اور 12 گھنٹے وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا تھا. اس کو میں نے کہا تھا 24 گھنٹے میں سے آدھے گھنٹے آپ کے، آدھے میرے، بتا دو کس طرح کام کرنا ہے. آدھے گھنٹے میں اس کی مرضی سے گزارتا تھا، آدھے جو 24 تھے وہ میری مرضی سے گزارتا تھا. اور میں نے اس کو انگریزی کرائی ٹکا کے. جو بورڈ کے پاس پیپر تھے، آپ کو اب اس کا دیتے ہیں جو کی پوائنٹ ہے، میں نے پاس پیپر سے بورڈ کے ان کو مد نظر رکھا. اور جب ان کو میں نے مد نظر رکھا تو اس میں سے میں نے سارے اس کو سالو کروائے، ایسے بھی، اور گیس بھی بنا کے دیا اس کو کہ یہ کرو تم. تو مجھے پتہ تھا کون سے ریپیٹ ہونے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کروائے. اسی طرح کچھ گرامر کی خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کروا دینا تو وہ بچے کا گرپ ہو تو وہ تو آنی ہے. بچہ ایسے پاس ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. مجھے نہیں سمجھ آئی وہ ٹیچر آگے گھر کیا کرتا رہا. بچے کو پاس کرانا بہت آسان ہے، پاس کرانے کا لیول ہو رہا ہے یہ جو آپ 95% سے اوپر جاتے ہیں اس کا لیول ہو رہا ہے. تو وہ پھر میں نے اس کو کروایا اور ماشاءاللہ وہ کر گیا. اور اس کے بدلے میں مجھے انہوں نے انعام دیا. اور انعام کیا دیا؟ مجھے 15 دن کی سیر آفر کی نتھیا گلی کی ایٹ دیٹ ٹائم. اور میرے پاس ہینڈی کیم تھا، میں نے ان کی موویز بنائی ہیں 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی. ادھر سے لاہور سے اسلام آباد جاتے، وہاں سے مری بادل ہیں، پھر وہاں سے نتھیا گلی ہمارا اسٹے تھا، ایک کوٹھی تھی. تو وہ انہوں نے بنائی تھی، آگوں نے وہ ملی ہوئی تھی ان کو. اس کی بیسمنٹ کتابوں سے بھری ہوئی تھی، لکڑی کا کام بہت زیادہ تھا اس میں. اور ارد گرد جو تھے کھیلنے کے لیے بڑی اچھی اسپاٹ تھی، ساتھ ہی کھائیاں تھیں. اور وہاں ہم نے بڑا انجوائے کیا اس میں. تو بندروں سے ملاقاتیں، وہ ساری ویڈیوز بنی ہیں، وہ میں آپ کو دوں گا اس سے انشاءاللہ نکال کے. تو بس ایسے ہی پھر زندگی گزرتی گئی. اور وہ جو میری ٹیچر تھی نا، جب ہم کراچی میں تھے، والد کی میری وہاں پہ تھی پوسٹنگ، تو وہاں پہ وہ جب کالج سے آتی ہوتی تھی نا، میری پھپھو پڑھ کے فرسٹ ایئر میں تھی، تو میں اسی طرح یہ جسٹ لائک ابو بکر کہہ لیں یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہوں گا، تو میں ان کا نام پکارتا ہوا بھاگتا تھا گھر سے. گھر ہمارا کافی بڑا تھا، آرمی کی طرف سے ملا ہوا تھا. تو میں بھاگتا تھا، بس تک پہنچ جاتا تھا ان کا نام لے کے کہ وہ آئی وہ آئی وہ آئی. تو وہ مجھے پھر گودی میں اٹھا لیتی تھیں. تو انہوں نے میری جو روٹین بنائی تھی نا پڑھنے کی، وہ کچھ اس طرح تھی کہ اسکول کا کام پہلے ہے، ٹی وی پروگرام یا کھیل بعد میں، اس میں پابندی نہیں، لیکن کام آپ کو پہلے کرنا ہے. یور فیوچر لائز ان یور ڈیلی روٹین. اور وہ کام آپ کو کیسے کرنا ہے؟ وہ کام آپ کو ایسے کرنا ہے کہ آپ کو جو ہوم ورک ملا ہے آپ وہ اپنی ٹیچر کو کر کے دکھائیں گے، اور اگر غلط ہوا وہ دوبارہ دے گی، آپ کو سنے گی بھی. جب اس کی تسلی ہو جائے گی کہ آپ نے چیزیں یاد کر لی ہیں، آپ نے لکھ لی ہیں، ساری ڈائری کر لی ہے، دین یو آر فری. پھر آپ ٹی وی کا پروگرام دیکھیں، باہر جا کے بچوں کے، ہمارے کینٹ کا ماحول تھا، اکٹھے ہی کھیلتے تھے بچے. ہم ساری رات لائٹیں جلتی تھیں، بڑا پرسکون ماحول تھا. وہ 2-3 گھنٹے ہم کھیلتے رہتے تھے، دل کرے تو ٹی وی دیکھ لیتے تھے بچے. اس دور میں میں نے چیس کمپٹیشن بھی جیتا تھا، شطرنج بہت زیادہ کھیلتے تھے ہم. اور میں نے اسکول کا وہ بھی کمپٹیشن بھی جیتا تھا جو چیس کا تھا.
تو اور ہمارے مجھے تو سینریز بھول نہیں رہی اس میں سینریز. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں, اس میں سونس کیسل کی وادی ہے یہ خوشاب کے ساتھ, اور وادی میں 4 بجے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا کیونکہ وادی کے اندر نشیب میں ہمارا گھر تھا, اور وہاں ریڈار لگے ہوئے ہیں, اور ریڈار جو ہیں وہاں پہ جو ہیں وہ 4 لگے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک اس وقت جعلی تھا انڈیا کے لیے نا, اور 3 اصلی تھے جو انڈیا کی ساری فلائٹ اٹھتی تھی اس کو کیچ کرتے تھے. جنگل میں ایک قسم کا گھر تھا, اور جنگل میں سے پگڈنڈی جاتی تھی اوپر پہاڑ پہ, جس طرح مری کا علاقہ, اور وہاں آگے ہمارا اسکول تھا پی اے ایف کا نا. تو اس وقت میں کلاس جو ہے جس کو آپ 1 کہہ سکتے ہیں. اسی طرح پشاور میں رہے ہیں تو جو جہاں اے پی ایس اٹیک ہوا ہے, وہ اے پی ایس اٹیک جس اسکول میں ہوا ہے اس میں میری ایجوکیشن ہے. تو اگر ہم ادھر رہتے تو ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے. تو خیر وہ بھی شہادت بھی ایک ہے بچوں کے ساتھ. تو یہاں تو اس لیول کا کوئی اسکول نہیں ہے. فیصل آباد کے تو سب سے اچھا آپ جس کو سمجھتے ہیں شاید ڈی پی ایس کو سمجھتے ہیں, یا لٹل اینجل کالج کو کہہ لیتے ہیں, یا لاسال کو, ان کے تو گراؤنڈ ہی بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں. وہاں علی گڑھ کے پروفیسر رہے ہیں جہاں میں پڑھا ہوں, علی گڑھ یونیورسٹی کا آپ کو پتہ ہے انڈیا کی, اب تو ایجوکیشن بہت چینج ہو گئی ہے. تو وہ وادی کی میں بات کر رہا تھا, وہاں پہ نا اندھیرا چھا جاتا تھا تقریباً 4 بجے, اور لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز اب کی طرح نہیں تھی, نہ موبائل تھا نہ انٹرنیٹ تھا. اب ٹائم کیسے انسان شروع سے ٹائم تو اسپینڈ کرتا ہے کہ اس کو رات کو کس طرح گزارنا ہے. تو یہ اب ہم کیا کرتے تھے, ٹی وی ہمارا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا, اس پہ پروگرام بھی لگتے ہوتے تھے, بلیک اینڈ وائٹ ہی پروگرام تھے. جیسے اس دور میں چپس لگتا رہا ہے, اور پروگرام وہ موٹر سائیکل والا تھا. ٹی وی میں وہ انکل سرگم کا پروگرام لگتا ہوتا تھا. اسی طرح یہ ڈرامے بڑے زبردست لگتے تھے. اب آصف رضا میر اس وقت بڑا مشہور ہوتا تھا جو کریکٹر تھا. تو میں اس وقت جو ہم اسکول جاتے تھے نا, صبح اکٹھے ہو کے بچے جاتے تھے, ڈر لگتا, اکیلے نہیں جاتے تھے. پگڈنڈی چڑھتی تھی اوپر, اور جنگل میں سے جاتا تھا راستہ, جنگل میں خوبانی کے درخت ہوتے تھے, اور ہم اوپر جاتے تھے, اور اس میں سے گزر کے درختوں پر نا وہ ہوتے تھے اڑنے والے سانپ. ہم نہیں چھیڑ خانی کرتے تھے, ڈرتے بھی تھے, میں منع کیا ہوا تھا. پھر ہم اسکول پہنچتے تھے, جب واپس آتے تھے یقین کریں تو خود ہی قدم اٹھ جاتے تھے, کیونکہ ہم ڈسینڈنگ پوزیشن میں ہوتے تھے, اسینڈنگ میں نہیں ہوتے تھے. تو جب ڈسینڈنگ پوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو گریوٹی کھینچتی ہے اپنی طرف, ہم بھاگتے ہی آتے تھے بے تحاشا بڑی اسپیڈ کے ساتھ. تو وہ گھر فوراً پہنچ جاتے, اور جو بچے کنٹرول نہیں رکھتے تھے وہ گر جاتے تھے. ان کے یہاں سے وہ جو یونیفارم پینٹ وغیرہ ہوتی تھی نا وہ ڈیمیج ہو جاتی تھی, گھٹنے بھی زخمی ہو جاتے تھے. تو اسپیڈ کو کنٹرول رکھنا پڑتا تھا. اینی ہاؤ وہاں سے ہم پہنچ جاتے تھے گھر. پھر ہم وہیں آپس میں کھیلتے تھے. وہاں پہ کوئی ایسا اس وقت ماحول اتنا خراب نہیں تھا, کمبائن ہی کھیلتے تھے, کیونکہ ہم تو اسی ماحول میں گروم ہوئے ہیں. ہماری سراؤنڈنگ تو یہ ہے, ہمارے مائنڈ بھی اوپن ہے, ہم نیرو مائنڈیڈ نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے کلچر سے پیار کرتے ہیں, اسلام سے پیار کرتے ہیں. وہ اس قسم کے نہیں ہیں, ڈبے میں بند والا صاحب نہیں ہے ہمارا جو ہے, اس میں لچک ہے لیکن ایک لمٹ تک ہے جو سی. تو گھر کے آگے ہمارے نا درخت لگے ہوتے تھے خوبانی کے, اور وہ جو خوبانی کے خوشے تھے نا, آپ یقین کریں سردیوں میں برف لگتی تھی, ان کے ساتھ اتنی موٹی موٹی خوبانی, آڑو اور سیب وہ لگتے تھے. ہم گھر کے آگے گھر کے بیچ میں درخت, وہ ہم نے وہ توڑ توڑ کے کھانے, وہ کوئی نظارے تھے, وہ کوئی سین تھے. گیدڑ چکال بہت آتا تھا وہاں پہ, اور وہ گھر کے ہمارے گلے جو دروازہ تھا نا سین کا, اس کے آگے بیٹھا ہوتا تھا, رات کو آوازیں بڑی نکلتی تھی. سانپ اکثر ہم مارتے تھے, ہمارے لان میں آ جاتا تھا, سانپ مارتے تھے. چھٹیاں وہاں پہ سردیوں میں ہوتی تھی, پانی فریز ہو جاتا تھا, اور آپ نے پانی کی ایکسپینشن پڑھی ہے, نارملس ایکسپینشن آف واٹر. اللہ تعالیٰ نے جو لیکوڈ پیدا کیا ہے نا, یہ بڑا بے ترتیب پھیلاؤ ہے اس کا, اور اس کی کیمسٹری اور اس کا اینگل اگر آپ دیکھیں وہ ساروں سے ڈفرینٹ ہے. چیزیں جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہونے پہ سکڑتی ہیں اور گرم ہونے پہ پھیلتی ہیں, جبکہ پانی کا رویہ ان سے الٹ ہے. پانی اب آپ دیکھیں نا 4 ڈگری تک سکڑتا ہے, اس کے بعد جب 0 پہ جاتا ہے تو پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تبھی آپ فریج میں اس کو کہتے ہیں کہ گلاس جو اوپر سے تھوڑا سا خالی رکھو, سارا بھر کے نہ رکھو, کہ پانی ایکسپینڈ ہو کے باہر آتا ہے, گلاس جڑ جاتا ہے. تو وہ ہم یہ کرتے ہیں. تو سیم یہی چیز ہے کہ اب وہاں پہ نا پائپ پھٹ جاتے تھے سردیوں میں, پانی فریز ہوتا تھا نا, اس کا وہ انکریز ہو جاتا تھا والیوم, وہ زور لگاتا تھا, پش کرتا تھا, پائپ ڈیمیج ہو جاتا تھا. تو وہ اس کی پھر انسولیشن کی جاتی تھی, اسپیشل انسولیشن کی جاتی تھی اس پائپ کی نا. تو چھٹیاں ہمیں سردیوں میں ہوتی تھیں. یہ خاص طور پہ ہمارے ریلیٹیو جو فیصل آباد کے تھے نا, یہ سردیوں میں ملنے آتے تھے. تو جب ہمیں چھٹیاں ہوتی تھیں, گرمیوں میں بھی اسی طرح سین ہمارا چلتا تھا, بڑا مزیدار جون سا تھا.
یہ اس میں بھی سیر کرنے آتے تھے. ان کو وامٹ ہوتی تھی, موشن سکنیس ہوتی تھی جب پہاڑ پہ بس چلتی تھی, اس طرح گھومتی تھی. تو کئی لوگوں کو موشن سکنیس ہوتی ہے تو وامٹ کرتے ہیں, وہ یہ لوگ بہت کرتے تھے. تو مجھے تو وہ وادی نہیں بھولی سونس کیسر کی. ایئر گن ہوتی تھی میرے پاس, میں والد نے مجھے لے کے دی تھی, میرے فادر نے. میں اس سے بڑا شکار کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک میں نے لائبریری بنائی تھی, بچپن کے رسالے آتے تھے ہمیں, بچوں کا کھلونا, بچوں کی دنیا, بچوں کا باغ, تعلیم و تربیت, نونہال, یہ میں نے لگوائے ہوئے تھے 500 رسالے. اور جب تک میں ان کو چٹ نہیں کر جاتا تھا مجھے سکون نہیں آتا تھا, اور پہلی کے قریب وہ اخبار والا دے جاتا تھا. تو میں نے 1-2 دنوں میں سارے ختم کر دینے, اور پھر میں نے نا اس کو لائبریری کی شکل دے دی. میں شروع سے بکس کلیکٹ کرتا آیا ہوں, میں نے بڑی ڈسٹریبیوٹ کی, میرا ابھی بھی گھر بھرا ہوا ہے سارے تنگ. تو وہ میں کلیکٹ کرتا تھا, پڑھتا تھا. میری املا یا یہ جو بیان ہے وہاں سے ڈیولپ ہوا ہے پڑھ پڑھ کے. آج کل کے بچے پڑھتے نہیں ہیں چیزیں, ان کا اظہار خیال بھی کچھ نہیں ہے, ان کے پاس مواد بھی کچھ نہیں ہے. چاہے وہ خیالوں کی دنیا جو آپ اس میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ دنیا بڑی مزیدار تھی, اور اس میں رہنا مجھے بہت پسند تھا. پرستان کی کہانی ہے, بچوں کی شرارتوں کی کہانی ہے, جاسوسی کی کہانی ہے. کیا مطلب وہ یادیں ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. سنہری دور ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ میرا بچپن واپس آ جائے. مجھے کبھی نہیں وہ بھولا, کیونکہ میرا بہت اچھا بچپن گزرا ہے. تو اور وہ کتابیں جو تھیں نا, میں نے ان کی لائبریری بنائی. میرے اڑوس پڑوس کے بچے آتے تھے لینے مجھ سے, تو میں اس کے نا پیسے 10 پیسے یا 5 پیسے لیتا تھا. ایک میں نے گلہ بنایا ہوا تھا, اس میں پیسے ڈال دیتا تھا, گلہ بھر جاتا تھا. پھر میں اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا تھا اس پیسے کو. تو اچھا, ویکینڈ پہ ہم جاتے تھے, ہماری فیملی جاتی تھی, باقی فیملیز بھی. اوپر کیمپ تھا آرمی کا, اس میں سارے آفیسرز, ان کی فیملیاں آتی تھیں. وہ کھانا ہوتا تھا سب کا. پھر وہاں پہ ان کا اندر ہی کیمپ کے اندر لوہے کا کیمپ ہوتا کافی بڑا, اس میں پروجیکٹر پہ اور دوسرے وہ فلم دکھاتے ہیں. ابوبکر آ جائیں بیٹا. تو وہ فلم دکھاتے تھے, وہ ہم سارے دیکھتے تھے. پھر وہاں قریبی شاپنگ کا بازار تھا ہمارا, اس میں ہم کرتے تھے, اور بڑا مزیدار ویکینڈ تھا. اور دن کے وقت زیادہ پروگرام ہوتا تھا کہ جو سیبوں کے باغات ہیں وہاں جایا جائے. وہاں ہم جاتے تھے, سرکاری جیپ تھی ملی فادر کو, اور اس پہ پھر ہم لوگ اندر, اتنا زبردست سیب, اتنا تازہ. میں آپ وہیں سے تو آتا ہے وہ سیب, تو آپ باہر ہی جاتا ہے میرا خیال. یہاں کیا ملنا وہ ویسا, چاہے وہ سائز کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن اس کا ذائقہ ایسا اتنا زبردست منہ میں گھلتا تھا, بڑا فریش قسم کا نا. تو وہاں کی یادیں مجھے یاد ہیں بڑی, اور شرارتیں بھی ہم بڑی کرتے رہے. تو ایک دفعہ کا سین مجھے یاد ہے اس وادی کا, سونس کیسر کا, کہ میں ڈر گیا تھا, بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا. بچپن تھا, وہ 1 اور 2 کے درمیان کی کلاس تھی. تو کہانیاں بھی ایسے پڑھتے رہتے تھے, تو بخار مجھے ہو گیا تھا خوف سے نا. وہ اس طرح ہوا, میری جو پھپھو وہی جو ٹیچر ہے وہ وہیں تھی اس وقت, ان کی شادی نہیں ہوئی. بعد میں پھر جب کی تو پھر تو سپریٹ ہو گئی, تو ہمارے پاس ہی رہتی تھیں. فادر نے ان کو لک آفٹر کیا, اپنے بھائی کو بھی ان کو بھی. تو وہ جو میری یہاں سے خالہ بھی آئی تھی فیصل آباد سے, اور پھپھو بھی تھیں. اور وہ سسٹر جو میری ڈاکٹر ہے نا, WMO ہے یہاں غلام محمد آباد, وہ سسٹر جو تھی نا, وہ بھی سسٹر تبسم جو ہے وہ کہیں گئی ہے کمرے میں سے. جو کچن تھا وہ ہمارا ہٹ کے تھا تھوڑا سا سین والی سائڈ پہ, تو وہاں گئی ہے کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے رات کے وقت نا. تو اس کا سایہ بن رہا تھا, شیڈو بن رہا تھا. تو وہ دونوں کچن میں تھیں, تو وہ خالہ ہماری کچھ اس قسم کی باتیں کر رہی تھیں, یہ مفوق الفطرت اور یہ ہوائی چیزوں کی, جنات پریاں. فیصل آباد سے آئے تھے نا, تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے. تو وہ پھر کر رہی تھی نا باتیں, تو اس میں انہوں نے وہ سایہ دیکھا. سسٹر ادھر کہیں کھڑی ہو گئی کسی بات سے, اس کا سایہ زمین پہ بڑا پرلونگ, اور بال بچوں کے اس طرح بیبی کٹ بنے ہوئے تھے. تو وہ نا آپ تصور کریں کوئی ایسی شیپ بن رہی تھی. تو وہ ایک دوسرے کو خالہ اشارہ کریں, فرائی پین اٹھایا میری پھپھو کو, او 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 ہاں ہاں. انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے ماری چیخیں. انڈا جو فرائی پین میں, وہ کہیں فرائی پین کدھر, دونوں کدھر. سسٹر باہر چیخیں ماری, میں ادھر کمرے میں ڈر کے کہ پتہ نہیں میرے گھر میں کیا ہو گیا, کون سی چیز آ گئی. رسالے بھی میں ایسے پڑھتا تھا. اسٹوو جل رہا تھا سردیوں میں, سردیوں کے دن تھے. اس میں ہم نا وہ لکڑی کاٹ کے, ہمارا نوکر سرونٹ دے جاتا تھا, وہ ہمارا ایک اسٹور بھرا ہوتا, وہ لکڑی میں اس میں مطلب ڈال دیتا ہوتا تھا رات کو. پھر کبھی پپا نے ڈال دینی, کبھی میں نے. وہ اسٹوو اندر, اس کے گرد ہم رسالے رکھ کے بیٹھ جاتے تھے. ٹی وی بھی سائڈ پہ لگا ہوتا, بڑا انجوائے ہوتا تھا سردیوں. وہ چیخیں آئی نا, میں ڈر گیا, میں خوفزدہ ہو گیا, اور میں ڈر کے نا چرپائی کے نیچے گھس گیا, ڈر کے چرپائی کے نیچے گھس گیا. تو وہ فادر نے میرے گن اٹھا لی, ان کے پاس بڑی گن بھی تھی آرمی کی, وہ 12 بور کی. او پھر تو میں زیادہ ہی ڈر گیا,
जब उन्होंने गन उठे मैं कि लै भी पप्पा ने गन चक ली, पता नहीं बाहर की हो गया, किनू मारना है किनू नहीं। वो फिर निकले खैर से जी बाहर, तो फिर वो क्या इनको डांट डूंट पड़ी दोनों को ठीक ठाक। पप्पो को भी जो मेरी थी और मेरी खाला को भी, सिस्टर को भी बड़ा संभाला। तो अंदर आए तो मतलब मुझे वो मेरे जहन पे थोड़ा सा हो गया खौफ सा, मुझे टेम्परेचर हो गया। तो एक रात रहा था मुझे टेम्परेचर खैर खौफ से ना, तो उनको और डांट पड़ी जब मुझे टेम्परेचर हुआ। तो ये ऐसे ही होता है। एनी हाउ वो वहाँ का एक बड़ा मशहूर वाक़या है ये जो मैंने आपको सुनाया है। इसी तरह एक और बचपन की शरारत है, वो भी आपको सुनाते हैं, सूंस केसर की। अगली वीडियो में मैं अगला शहर बयान करूँगा। अभी मैं सूंस केसर की बात करता हूँ, वादी सूंस केसर। तो अबू बकर आप यहाँ बैठे, मैं चेक करूँ कैमरा चल रहा है तो हाँ चल रहा है, ठीक है। तो अब अगला अब मैंने ऐसी रिकॉर्ड किया कर रही है माहौल देख के खामोशी का ना, तो थोड़ा सा बचपन की यादें ताज़ा हो जाए, मेरे बाल लोग सुने, मेरे घर वाले मेरे बच्चे सुने, उनको पता लगे मेरा टाइम कैसा गुजरा है। और किसी और का ऐसा है तो वो शेयर करे। मैं तो आगे अपने सर्टिफिकेट्स भी शेयर करता हूँ, किसी का है तो शेयर करे, मुझे भी अपने जैसा चाहिए जो है ना। तो वो खैर वो दूसरी ये थी कि फादर की भी होती थी इसी तरह ना गेट टुगेदर दोस्तों के साथ। पहाड़ पे भी एक साइड पे था मकाम, वहाँ सारे इकट्ठे हो, चाय शाय होती थी ओपन एयर, उसमें ये आर्मी के ऑफिसर सारे, कर्नल और ये विंग कमांडर वगैरह, एयर कमांडर हो गए ये, और इधर से जो उनसे बुका मेजर कैप्टन, वो सारे ये शिरकत करते होते थे, जितने इंजीनियर्स हैं वो भी। अच्छा वहाँ मुझे ले गए उसमें। अब मैं थोड़ा सा शरारती जहन का भी था, कुछ मुझे रसालों ने बना दिया। तो बचपन मेरा ऐसा था, बहनें मेरी 3 हैं, मैं अकेला ही भाई था, कुछ ये भी जहन पे था। चीज़ें सारी मुझे मिल जाती थी, जो मैं डिमांड करता था वो मुझे मिल जाता था। और दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा थे, और बॉयज़ गर्ल्स वो साथ इकट्ठे ही खेलते थे। मतलब बस ऐसा लाइफस्टाइल था कि वही होना चाहिए। मैं ये आपको कहूँगा, जब भी मुझे मौका मिले मैं तो वही मांगूँ। तो उसमें वो ले गए मुझे वहाँ पे ना, तो हुआ क्या कि वो सारे खड़े हो गए, एक दूसरे को मिल रहे, कोई आया, कोई बड़ी हस्ती आई, तो सारे स्टैंड टू थे। मैं अबू के साथ जो जगह थी वहाँ पे था, उनके साथ एक उनका एक दोस्त था, बड़ा हाइटेड और बड़ा हेल्दी, उसकी तकरीबन कोई 6.5 फुट की उसकी हाइट थी, और वेट भी उसका का मोर देन 120 kg था। तो वो खड़ा हुआ ना, तो पीछे जो कुर्सी थी मेरे जहन में पता नहीं क्या आया। तो एम्प्टी माइंड इज़ ए डेवल माइंड, खाली जहन शैतान का घर। वो मैंने क्या किया कि उसकी जो चेयर थी ना, उसको पीछे से खींच दिया। जब वो खड़े हुए, वो जब बैठने लगे ना, वो गिरा, और जिसको कहते हैं ना चारों शाने चित हुआ, इसको कहते हैं चारों शाने चित हुआ। वो जब चारों शाने चित हुआ ना, तो वो बड़ा हंसी भी वहाँ पे बन गई, और पापा मेरे सीरियस हो गए, क्योंकि उनके साथ वाली वो जगह थी। तो वो समझ गए कि हो ना हो, ये उनको होता था कि मेरे ही बेटे ने ये चांद चढ़ाया है। मुझे डांट पड़ी, ठीक ठाक मारने लगे थे, उनके दोस्तों ने बचा बचू लिया कि नहीं बशीर साहब बच्चे ऐसे ही करते, कोई बात नहीं। तो लेकिन यह है कि मेरा काम हो गया था तकरीबन, वो मैं बच गया। तो ये जो शरारत तो फिर होनी चाहिए थोड़ी बहुत ज़िंदगी में, यही चीज़ें होती हैं। इतनी सीरियस लाइफ भी नहीं अच्छी होती। हाँ, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है सीरियस लाइफ का ना। तो ये मैंने आपको उसकी बताई हैं यादें, जो वादी सूंस केसर है। तो वीडियो भी लंबी होगी, मैं पॉज करके अगली शुरू करता हूँ। तो अबू बकर को भी देख लूँ आज, क्योंकि उसकी नहीं बन रही, मैं अपनी ही आज शुरू हो गया हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को, याददाश्तों को भी यूट्यूब पे लाऊं। लोग इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मेरे जो नहीं देखना चाहता वो ना आए। बात तो सीधी सी ये है कि जो आपकी लाइकिंग है ना, आप उस पर आएँ, अपने आप को भी डिस्टर्ब ना करें। उस वीडियो को मत देखें जो आपको इरिटेट करती है। तो मैं तो ऐसा फसीह बयान ही हूँ, बस इसको अगर टॉलरेट कर सकते हैं तो ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं। हर चीज़ के ना 2 रुख होते हैं, तस्वीर के 2 रुख होते हैं। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी। गिलास पानी का है ना, आधा है तो हम ये भी कह देते हैं कि आधा भरा हुआ है, हम ये भी कह देते हैं आधा खाली है। 6 आप ऐसे लिखते हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं 6 से ऊपर से देख रहे हैं तो 9 है। ऐसी ये मतलब ये अपना ही मेंटल अप्रोच है जिसको आपने सेट करना है। और बाकी जेलसी जो है वो तो डैट इज़ द मोस्ट नेकेड फॉर्म ऑफ एडमायरेशन, उससे आप बचें, वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब जो है मैं उसको अबू बकर को भी देख लेता हूँ कि अबू बकर इधर एंजॉय कर रहा है, आपको दिखाते हैं, अभी भी इधर ही है। तो अबू बकर को दिखाते हैं आपको, ये इस तरफ है अबू बकर, ये अबू बकर है जी। ओ अबू बकर इधर आओ, छोड़ो इसको
یہ دیکھیں بجلی کی تار کے پاس گیا، اگر میں نہ دیکھتا نا اس وقت تو اس نے کوئی کام کر دینا تھا وہاں سے میٹر کے سائے. اس میں وولٹیج اتنی زیادہ ہے، اس لیے میں اب اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں.